نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، زیتون ایف ایم لائیو کا عامر ناحق کے خلاف، اس کے جھوٹ اور کذب بیانی کے خلاف ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ میرے محترم مسلمان بھائیوں، اسکرین پر آپ کو ٹائٹل پیج نظر آ رہا ہے، خطبات حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے بھی خطبات تھے، یہ تقریباً ادھر انہوں نے یہ شو بھی کرایا ہے، آیات و احادیث پر مکمل اعراب اور تخریج و تحقیق کے ساتھ 120 خطبات کا مجموعہ، تقریباً قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے 120 خطبات کا یہ مجموعہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، خطبات حکیم الاسلام کے نام سے۔ محترم دوستو، قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو عامر ناحق صاحب نے، جو کہ قادیانی نواز ہیں، قادیانی لوٹے ہیں، انہوں نے صریح جھوٹ اور کذب بیانی کی ہے، اور عامر ناحق صاحب کے اسی جھوٹ پر قرآنی آیت موجود ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ محترم دوستو، اس سے قبل میں آپ سے بڑی مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرا یوٹیوب چینل سچا مجاہد ختم نبوت کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں، تاکہ آنے والی نئی معلوماتی ویڈیوز کا آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو برائے کرم میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کومنٹ کے ایریا میں اپنے قیمتی مشورے سے ضرور مستفید فرمائیں۔ محترم مسلمان بھائیوں، میں آپ کو سب سے پہلے عامر ناحق صاحب کی وہ مطلوبہ ویڈیو جس میں انہوں نے مہان جھوٹ بولا ہے، اس ویڈیو کی طرف لے جاتا ہوں۔ آپ سب سے پہلے یہ عامر حق صاحب، جو کہ عامر ناحق صاحب ہیں، ان کی یہ جناب ویڈیو کلپ دیکھیں۔ اور یہ جو ختم نبوت کے بڑے چیمپئن مجاہدین ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آج مجھ سے کلاسیں لے جائیں۔ جی محترم مسلمان بھائیوں، موصوف عامر ناحق صاحب کا یہ کہنا ہے کہ سوشل میڈیا پر جو ختم نبوت کے چیمپئن مجاہدین ہیں وہ مجھ سے کلاسیں لے جائیں۔ جو پہلے میں نے اس پر جوابی کارروائی کرتے ہوئے ویڈیوز بنائی ہیں، اس پر موصوف عامر ناحق صاحب سے میں نے کچھ سوالات کیے ہیں اور ایک عدد چیلنج بھی کیا ہے۔ نہ میرے کسی سوال کا جواب آیا ہے اور نہ ہی عامر ناحق صاحب نے میرے چیلنج کو توڑا ہے۔ تو عامر حق صاحب، آپ خود فرما رہے ہیں کہ مجھ سے کلاسیں لیں، تو میں نے آپ سے کچھ سوالات کیے تھے اور ایک عدد چیلنج بھی دیا تھا۔ نہ آپ نے میرے کسی سوال کا جواب دیا ہے اور نہ ہی آپ نے میرے چیلنج کو توڑا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، یہاں پر بس نہیں، ان کے بیٹے بھی پیچھے نہیں رہے، قاری محمد طیب صاحب۔ محترم مسلمان بھائیوں، آپ دیکھ لیں موصوف عامر ناحق صاحب کا مبلغ علم اور علم کی سطح دیکھ لیں کہ محترم کو یہ تک معلوم نہیں ہے کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ
آخر کس شخصیت کے صاحبزادے ہیں، اور یقینی طور پر موصوف نے یہ جو کتاب ہے جو یہ شو کرا رہے ہیں اپنی ویڈیو میں، یقینی طور پر یہ انہوں نے کتاب نہیں پڑھی ہوگی، بس اعتراض کر دیا ہے اور منہ سے جاگ نکل رہی ہے، ان کے منہ سے بہت زیادہ جاگ نکل رہی ہے۔ جیسا کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے نا تو آپ کو خود ہی یہ محسوس ہو جائے گا کہ موصوف عامر ناحق صاحب کے منہ سے کتنی جاگ نکل رہی ہے، اور اتنی جاگ نکل رہی ہے کہ موصوف کو نہیں پتہ کہ وہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں، جیسا کہ موصوف کو یہ نہیں پتہ کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ آخر کس شخصیت کے صاحبزادے ہیں۔ اب موصوف اس ویڈیو میں کہہ رہے ہیں جی یہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ ایک دفعہ پھر سن لیں آپ۔ انہوں نے کتاب، ٹھیک ہے جی، اچھا یہاں پر بس نہیں، ان کے بیٹے بھی پیچھے نہیں رہے، قاری محمد طیب صاحب جی، ان کے بیٹے بھی پیچھے نہیں رہے، قاری محمد طیب صاحب، کن کے بیٹے؟ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے۔ میں اس کا جواب دے دیتا ہوں عامر حق صاحب۔ دراصل قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نہیں ہیں، پوتے ہیں۔ گویا کہ حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہیں۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا محمد احمد صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے نا عامر حق صاحب کہ نہیں آئی؟ آ گئی ہوگی آپ کو سمجھ، آگے چلیں۔ انہوں نے کتاب، ان کے خطبات چھپے، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر بیت السلام خطبات حکیم الاسلام، انہوں نے کیا لکھا یہ بھی دیوبندی، کہ آپ کے سامنے انوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی صورتیں فرشتوں۔ جی محترم دوستو، جب یہ حوالہ انہوں نے اپنی اس ویڈیو میں دکھایا تو ان کے نا ان باکس میں میں نے میسج کیا عامر حق صاحب کے ان باکس میں کہ قبلہ موصوف صاحب، عامر حق صاحب، آپ نے یہ جو خطبات حکیم الاسلام کا حوالہ دیا ہے برائے کرم یہ تو ایک جلد نہیں ہے بلکہ 3 جلدوں پر مشتمل ہے، تو برائے کرم جلد نمبر بھی بتا دیں اور صفحہ نمبر بھی بتا دیں۔ یقین جانیے دوستو، موصوف عامر حق صاحب نے نہ تو جلد نمبر بتائی ہے اور نہ ہی صفحہ نمبر بتایا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں ان کا دجل و فریب، موصوف عامر حق صاحب کا دجل و فریب دیکھ لیں آپ۔ میں جائیں گے وہاں سے آپ کو مل جائے گا، وہاں آ جائیں گے، میں نے ہیڈ لائن کیا ہوا ہے ریڈ کلر کا، کہتے ہیں تو یہاں ختم نبوت کا یہ معنی لینا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ اندازہ کریں کہ ختم نبوت کا یہ معنی لینا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے۔ یہ کون لکھ رہے ہیں جی؟ دیوبندی قاری طیب صاحب، نانوتوی صاحب کے جانشین۔ جی دوستو، میں آپ کو اب اس پر جواب دوں گا۔ یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ٹائٹل پیج نظر آ رہا ہے، خطبات حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 124 ہے، جو کہ موصوف نے نہیں دکھایا، نہ جلد نمبر بتائی اور نہ ہی صفحہ نمبر بتایا۔ موصوف نے یہ عبارت پیش کر کے مہا جھوٹ بولا ہے اور مہا دجل کیا ہے، مہا فریب کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور ایک زبردست علمی خیانت کی ہے۔ یہ عبارت جو موصوف نے پیش کی ہے تو وہ عبارت یہ ہے،
یہاں ختم نبوت کا یہ معنی لینا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے۔ اب اتنی سی عبارت پیش کر کے موصوف نے بڑا ہی زبردست علمی خیانت کی ہے۔ یہ تو وہی حساب ہو گیا کہ کوئی کافر، کوئی غیر مسلم اٹھ کے یہ کہہ دے کہ نماز جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ کیوں فرض نہیں ہے؟ قرآن میں آیا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، لہٰذا نماز فرض نہیں ہے۔ اب جب تک سیاق و سباق نہیں دیکھیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ نماز کے قریب کس وقت نہ جاؤ؟ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، حالانکہ واو حالیہ ہے، حالانکہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ، کیونکہ دماغ موفو ہو جاتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح عامر حق صاحب نے سیاق و سباق دیکھے بغیر بڑے ہی علمی خیانت کرتے ہوئے یہ عبارت پیش کر دی جو میں نے آپ کے سامنے دکھائی ہے، اور جو ان کی ویڈیو سے بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح عامر حق صاحب نے جھوٹ بولا ہے، دجل کیا ہے، کذب بیانی کی ہے، دھوکہ دیا ہے۔ تو محترم اس عبارت کے ہم ایک دو لائن پیچھے پڑھتے ہیں اور یہ پورا پیراگراف یہ نیچے تک محدث بنتے گئے تک پڑھیں گے۔ تو چنانچہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ اور ایک میری نبوت قیامت تک کافی ہوگی، اس کے لیے آئینے آتے رہیں گے، ان میں سے وہ نور چھنتا رہے گا، چمکتا رہے گا، دنیا کو روشنی ملتی رہے گی۔ نبوت کی اس لیے ضرورت نہیں کہ نبوت کے سارے درجات میرے اوپر ختم ہو گئے۔ تو یہاں ختم نبوت کا یہ معنی لینا کہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، یہ دنیا کو دھوکہ دینا ہے، بلکہ نبوت مکمل ہو گئی۔ آگے جو ہے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وضاحت فرما رہے ہیں، بلکہ نبوت مکمل ہو گئی ہے اور وہی کام دے گی قیامت تک۔ نہ یہ کہ نبوت منقطع ہو گئی ہے اور دنیا میں اندھیرا پھیل گیا ہے، نہ علم رہا اور نہ اخلاق رہے، تو یہ معنی نہیں کیا گیا، اس لیے دھوکے میں نہ پڑا جائے۔ ختم نبوت کے معنی قطع نبوت کے نہیں بلکہ کمال نبوت اور تکمیل نبوت کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مراتب نبوت ختم ہو گئے ہیں۔ اب جتنے بھی مجدد آئیں گے، محدث آئیں گے، ائمہ آئیں گے، صلحاء و شہداء آئیں گے اور مجاہدین آئیں گے، سب کے اندر ایک ہی نور کام کرے گا، سب پیکر ہوں گے اور ان سب پیکروں سے ایک ہی کا نور ظاہر ہوگا، ہوں گے وہ کمالات نبوت۔ تو گویا ایک ذات اللہ رب العزت نے ایسی پیدا کی کہ اس کے انوار و برکات سے پچھلوں کو نبوتیں ملتی چلی گئیں، اس کے انوار و برکات سے پچھلوں کو نبوتیں ملتی چلی گئیں، اگلوں کو ولایتیں ملتی چلی گئیں۔ زبردست بات کی ہے۔ پہلے نبی بنتے گئے، بعد والے ولی بنتے چلے گئے، تو ولایت بھی وہیں سے چلی، نبوت بھی وہیں سے چلی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ایک نقطہ خیر ہے کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام کی نبوتیں در حقیقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے مستفیض ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے فائدہ اٹھاتے رہے اور بعد میں آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات سے ولی، مجدد اور محدث بنتے گئے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب اتنا میں نے آپ کی خدمت میں پیراگراف سنایا ہے مکمل، تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ کہاں پر عامر ناحق صاحب نے جھوٹ کذب بیانی سے کام لیا ہے اور عامر حق صاحب نے علمی خیانت کی ہے، اور حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح ختم نبوت کے عنوان کو تفصیلی، مفصل اور عارفانہ انداز میں بیان فرمایا ہے۔ تو محترم دوستو، آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔